توحید، رسالت، قیامت، آخرت، ماننے والوں کا تذکرہ اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ، یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ تو بات دراصل یہی ہے کہ الحمدللہ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ قرآن کریم کی جو سورۃ فاتحہ ہے، میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ اس کے بہت سارے نام ہیں، اور وجہ یہ بتلائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اور عوام کے یہاں بھی جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے بہت سارے نام رکھتا ہے۔ مثلا میں نے مثال دی تھی کہ بچہ اپنے بچے کو انسان بابو بھی کہہ دیتا ہے، بیٹا بھی کہہ دیتا ہے، میرا لال بھی کہہ دیتا ہے، چنا منا بھی کہہ دیتا ہے، حالانکہ کوئی بھی نام اس کا نہیں ہے۔ کیوں؟ بس پیار میں کہتا ہے، محبت میں کہتا ہے۔ تو کیونکہ اس کو پیار ہے، محبت ہے، اس لیے اس کے اتنے سارے نام رکھ دیے۔ اسی طریقے سے جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے نام بھی بہت سارے رکھے ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ کے نام بتلائے تھے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا ہے، اور اس کا نام سورہ راقیہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا نام ام القرآن بھی ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک سورت، اس سورت کا نام سورہ تعلیم المسئلہ ہے، سورہ تعلیم المسئلہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کی تعلیم، دعا کرنے کا طریقہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دعا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ ہم کیسے مانگتے ہیں دعا؟ دعا ہم کیسے شروع کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ایسے ہی شروع کرتے ہیں اور ختم بھی یہیں کرتے ہیں۔ اور حالانکہ یہ دعا کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ دعا کا صحیح طریقہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعا کرے تو دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد پھر باقی دعا کرے۔ اور انسان کو ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے، اور ہاتھ ہتھیلی کیسے ہونی چاہیے، ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ حالانکہ سورہ فاتحہ کا نام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کی تعلیم، کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سکھایا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا صحیح طریقہ اور اس کے آداب کیا ہیں۔ نمبر 1، انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے تو 2 زانو ہو کر بیٹھے، اور اپنی ہتھیلیوں کو ایسے رکھے سینے کے سامنے، سینے کے سامنے رکھ کر کے دونوں ہتھیلی کے بیچ میں صرف اتنا سا فرق رکھے، ہلکا سا معمولی سا فاصلہ۔ ہماری ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم کیسے کرتے ہیں دعا؟ ہماری عامتاً دعا ایسے ہوتی ہے، اللہم صلی اللہم صلی شروع کر دیا، اور کوئی ایسے ناخن دیکھ رہا ہوتا ہے، ناخن میں میل تو نہیں گھس رہا ہے، ناخن بڑے تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ہاتھ کبھی یوں رہتے ہیں ہمارے، اور کبھی ہاتھ یوں رہتے ہیں، اور کبھی یوں رہتے ہیں، بس ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور دعا ہو رہی ہے۔ تم مانگ کس سے رہے ہو، کس کے سامنے تم نے ہاتھ پھیلائے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اب انسان جب اتنی بے توجہی سے مانگے گا تو پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہو جائے گی؟ آپ ذرا اگر آپ کو کچھ کسی سے پیسے لینے ہو مثال کے طور پر، یا کچھ سامان کسی سے لینا ہو، اور آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے کہنے لگے، وہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس سے کہنے لگے کہ 2000 روپے نکال، یعنی آپ اس سے ادھار مانگ رہے ہیں، وہ ادھر کھڑا ہے اور ادھر دیکھ رہے ہیں اور اس پہ اینٹ جما رہے ہیں، کوئی اس کا ادب نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے۔ اب بتائیے کیا وہ آپ کو دے دے گا؟ اسی طرز کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ وہ دے دے گا؟ بالکل نہیں دے گا۔ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ جو ہیں سینے کے سامنے رکھیں، سینے کے سامنے رکھ کر دونوں ہتھیلی کے درمیان میں صرف اتنا سا فاصلہ رکھیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس سے بڑی کوئی تعریف ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں،
اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہوگی؟ اس لیے انسان جب اپنی دعا شروع کرے، جب بھی دعا شروع ہو تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی ہو۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو بھی آپ کو درود شریف ہے اس سے آپ شروع فرما دیں۔ اس کے بعد پھر انسان اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرے، پھر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اپنی ضروریات کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد جب دعا ختم ہونے لگے پھر درود شریف پڑھے، اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اس پر پھر اپنی دعا کو ختم کرے۔ مثلا عامتاً کس طرح کی جاتی ہے دعا ختم؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ارحم الراحمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اسی کی تعریف پر ختم ہوتی ہے دعا۔ اس لیے ہمیں یاد ہو گیا طریقہ دعا کا۔ ہم انشاءاللہ آج سے نیت کریں گے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں گے دعا ہم اصول اور آداب کے ساتھ مانگیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اور دعا کے آداب اور طریقے کیا ہیں۔ جب انہیں ملحوظ رکھا جائے گا اتنی ہی زیادہ قریب ہوگی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب وہ مقبول ہونے کے۔ جتنے آداب کے ساتھ رعایت کے ساتھ دعا مانگیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی طرف توجہ فرمائیں گے کہ میرا بندہ عاجزی کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ دعا میں خشوع بھی ہونا چاہیے، خضوع بھی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا بھئی خشوع خضوع، خشوع خضوع کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان کا ظاہری جسم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے پورا، اور انسان کا دل جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، یہ ہے خشوع خضوع۔ ورنہ انسان میں یہاں ہوں اور میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں اور میرا دل فلاں جگہ پر ہے، انسان کا اگر دل کہیں ہوگا اور ہاتھ یہاں ہوں گے پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جاننے والے ہیں نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے کہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل حل فرما دے، اور ذہن اس کا نہ جانے باہر کہاں کہاں گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل ہی کو دیکھیں گے نا، دل میں کیا ہے؟ دل پڑا ہوا ہے باہر اور ہاتھ پڑے ہوئے ہیں آگے، اور وہ ہاتھ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں، وہ کبھی ایسے ہیں کبھی ایسے ہیں کبھی ایسے ہیں۔ اس لیے ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، اور دعا جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کریں گے اس کی آداب اور رعایت کے ساتھ کریں گے۔ تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ جب ہم دعا شروع کریں گے کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی سے، یعنی الحمدللہ رب العالمین ہم کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر دعائیں مانگیں گے۔ پھر ختم کہاں کرنی ہے؟ ختم بھی وہیں پر کرنی ہے کہ پہلے درود شریف پڑھا جائے گا اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے اصل دعا مانگنے کا طریقہ۔ چنانچہ نبی ایک ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے درود شریف پڑھا اور دعا مانگنی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے جلدی کی ہے، اس نے مانگنے میں اللہ تعالیٰ سے جلدی کی۔ پھر آپ نے اس کو بلایا اور سمجھایا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگو تو مانگنے کا طریقہ ہے پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود شریف پڑھو، اس کے بعد پھر تم اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ اصل مانگنے کا طریقہ ہے۔ اس لیے انسان کو اس صورت کا نام ہی کیا بتلایا؟ تعلیم المسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا جائے اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا طریقہ سکھایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم درود شریف سے شروع نہیں کیا، کہاں سے شروع کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں کی تعلیم دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، خطبے ہیں، ان سب کی شروعات جو ہے الحمد سے ہے۔ اور یہ الحمد صرف ایسا نہیں کہ یہیں پر آ گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف بار بار جگہ جگہ پر آئے گی قرآن کریم میں۔ کہیں پر سبح للہ آئے گا، کہیں یسبح آئے گا، کہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ آئے گا۔ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جملے الگ الگ ہو سکتے ہیں،
الگ الگ انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کو مختلف الفاظ سے شروع فرمایا ہے جو اللہ کی تعریف اور بڑائی پر دلالت کرتے ہیں. اس لیے ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ آج سے دعا کہاں سے شروع کرنی ہے؟ الحمدللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی سے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انعامات اس کے اوپر ہیں گویا اس نے ان کا شکریہ ادا کر دیا. جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کا گویا بندہ شکر ادا کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی لقمہ کھاؤ یا کوئی پانی کا گھونٹ پیو تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے. آپ کھانے کی دعائیں دیکھیں گے، کھانے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کون سی دعا ہے یہ؟ کھانے کے بعد کی دعا ہے، کھانے سے پہلے کی نہیں. بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ شروع کی دعا ہے. تو جب ہم نے کھانا کھایا تو اللہ کے نبی نے سکھلایا کہ تم اللہ کی تعریف کرو اور پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا. نیا کپڑا پہنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہو الحمدللہ الذی کسانی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پہنایا ہے. اسی طریقے سے جب بیت الخلاء سے فارغ ہو کر آ گئے تو پڑھو الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت دے دی. تو یہ دعائیں ہیں کہ انسان کے اوپر نعمت ہو کوئی، انسان تعریف کا جملہ الحمدللہ نکال دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی اور اس کا شکریہ ہوتا ہے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند کلمہ ہے. جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. تو اگر ہم الحمدللہ کہیں اور ہمارا رب ہمیں یہ کہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی تو کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. اس لیے انسان کو یہ معمول بنانے نہ چاہیے. چنانچہ الحمدللہ کا کتنا ثواب ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہا تو جو ترازو ہے وہ سارا ثواب سے بھر گیا. اور آگے ہے الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، کہ جب بندہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ لیتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنا حصہ ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں ثواب سے. زبان ہلانے میں کوئی دیر نہیں لگی، ایسا جملہ نہیں جو ہمیں یاد نہ ہو. اور ثواب اتنا بڑا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کے جتنا درمیانی خلا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دیتے ہیں ثواب سے بندے کے لیے. تو انشاءاللہ ہمیں یہ عادت اپنانی ہے کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ کی کہنے کی بار بار عادت اپنائیں گے. پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ انسان جو نعمتیں دیکھتا ہے اپنے اوپر انہیں دیکھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہے. مثلا انسان کو کھانا مل گیا اور عافیت کے ساتھ انسان نے کھا لیا الحمدللہ کہہ لے. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کو کھانا ملتا ہے لیکن کھایا نہیں جاتا. گلے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ کھا نہیں سکتے یا ڈاکٹر نے بند کیا ہوا ہوتا ہے. ان کے کھانے کے لیے دوسری جگہ سے انتظام کیا جاتا ہے کہ جسم کے دوسرے سوراخ کے ذریعے سے ان کو کھانا پہنچایا جائے گا، انجیکشن کے ذریعے پہنچایا جائے گا، منہ کے ذریعے ان کو نہیں پہنچایا جا سکتا. ہم آسانی کے ساتھ زبان سے کھا رہے ہیں تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور زبان سے نکالیں الحمدللہ. انسان عافیت کے ساتھ سو رہا ہے، انسان عافیت کے ساتھ اٹھ رہا ہے، اس پر انسان کہے الحمدللہ. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سوتے ہیں، سونے کے لیے لیٹتے ہیں بستر پر، نرم بستر ہوتے ہیں ان کے، لیکن پوری رات نیند نہیں آتی، بے چین رہتے ہیں، پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں. ہم لیٹتے ہیں چند ہی منٹوں میں نیند آ جاتی ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ.
انسان آتا ہے اپنے ہاتھ کے جوڑوں کو، اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو ایسے موڑ لیتا ہے، اپنے گھٹنوں کو موڑ لیتا ہے، اپنی پیشانی سجدے میں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے الحمدللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ اپنے ہاتھ کو ایسے نہیں کر سکتے، کتنے لوگ ایسے ہیں وہ اپنے گھٹنوں کو نہیں موڑ سکتے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی پیشانی سجدے میں نہیں رکھ سکتے، کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، انسان کو یہ سوچ کر شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہے الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، میں تو کھا بھی رہا ہوں آسانی کے ساتھ، پی بھی رہا ہوں آسانی کے ساتھ، نماز بھی پڑھ رہا ہوں آسانی کے ساتھ، میرے جسم کا ہر جوڑ آسانی کے ساتھ مڑ جاتا ہے، آسانی کے ساتھ کھل جاتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ بچے گھر میں 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگوں کے لاکھوں بچے ایسے ہیں انہیں 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، وہ دن میں صرف 1 مرتبہ کھا لیتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں انہیں تو کئی دن گزر جاتے ہیں کھانے کی شکل دیکھے ہوئے بھی، وہ پانی پر اپنا بسر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، انسان کو ان تمام چیزوں کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ تفصیل میں جائیں گے، اپنے اندر غور کرتے جائیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملتی چلی جائیں گی جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ بہت سے لوگ محروم ہیں، آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہے، زبان ہے، ہم کانوں سے سن رہے ہیں، اگر ہماری قوت سماعت کمزور ہو جائے یا خراب ہو جائے، ہمیں سننا نہ پڑے تو ہمیں کتنے پریشان ہم ہو جائیں گے۔ دوسرے کی بات سمجھ نہیں سکتے، کوئی دین کی بات ہم سن نہیں سکتے، کتنے محروم ہو جائیں گے۔ ہم کانوں کے ذریعے اپنی بات سن رہے ہیں، آنکھوں سے اگر ہم خدا نہ خواستہ محروم ہو جائے، نہ ہم قرآن دیکھ سکتے، نہ حدیث دیکھ سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ سکتے، نہ اپنے والدین کی زیارت کر سکتے، نہ اپنے بچوں کو دیکھ سکتے۔ خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہے اور آنکھوں کے اندر روشنی دی ہے، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس پر ہم شکر کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ غور کرتے جائیں گے، سوچتے جائیں گے، آپ کو جگہ جگہ پر یہ موقع ملے گا کہ آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہمیں یہ عادت اپنانی ہے کہ جب بھی ہم کوئی نعمت دیکھیں اور ہم تھوڑا سا دماغ لگا لیں اور فوراً اپنی زبان سے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، ہمیں انشاءاللہ جگہ جگہ پر الحمدللہ کہنے کی عادت اپنانی ہے۔ اللہ کے یہ الحمدللہ جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اگر انسان دعا بھی نہ مانگے، بس الحمدللہ کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کی دعائیں ساری، اس کی حاجتیں قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے، افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا یہ ہے الحمدللہ۔ انسان الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لے اور دعا اس کو کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا موقع نہ ملے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے جگہ جگہ پر میری نعمتوں پر الحمدللہ کہتا ہے، بار بار اس کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے، یہ میری تعریف اور بڑائی کرتا ہے، اس کی حاجتیں پوری کر دو، اس کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کر دو، اللہ تعالیٰ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ ہم یہ عادت ضرور اپنائیں گے اور اس کو اتنا پختہ عادت اپنا لیں گے ہم کہ ہمیں سوچ ہی نہ پڑے اور ہماری زبان سے جب بھی ایسا موقع ہو خود بخود نکل جائے الحمدللہ۔ خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو یہ ان کی تربیت میں ڈالیں، ان کو سمجھائیں کہ الحمدللہ کہنا چاہیے، کس جگہ پر کہنا چاہیے، بار بار کہنا چاہیے، اپنی بیویوں کو سمجھائیں، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں۔ یہ سمجھانا بھی ایک تبلیغ ہے، یہ سمجھانا بھی ایک دین کی اشاعت ہے کہ ہمیں اچھی بات معلوم ہوئی، ہم نے دوسروں کو بتلا دی، وہ اس پر عمل کرے گا، جو اس کو ثواب ملے گا وہ ہمیں بھی ملے گا، پھر وہ آگے کسی کو بتلائے گا، پھر اس کو جو ثواب ملے گا وہ ہمیں بھی ملے گا، اور ہمارا نامہ اعمال میں ثواب کا ذخیرہ اکٹھا ہوتا چلا جائے گا، کھاتا کھل جائے گا ثواب کا، وہ آگے چلتا رہے گا سلسلہ، اور ہمارے نامہ اعمال میں بغیر کچھ کیے ہوئے ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ الحمدللہ، اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے۔ بہرحال
الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس امت کا ایک لقب حمادون بھی ہے، امت محمدیہ کا ایک لقب حمادون ہے۔ حمادون کا مطلب کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والی امت، کہ یہ امت جو ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والی ہے، اس لیے ایک لقب اس کو حمادون کا بھی ملا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تھی الحمدللہ سے متعلق، اور ویسے کچھ پہلے بھی ہم نے بتلا دی ہیں۔ تو قرآن کریم کا یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے الحمدللہ رب العالمین ہمارے سامنے۔ اب پورے قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ پورے قرآن کریم کا اگر ہم سے کوئی کہنے لگے، کوئی غیر مسلم کہنے لگے، یا کوئی رشتہ دار یا کوئی عالمی پوچھنے لگے کہ بھائی پورے قرآن میں کیا بیان کیا گیا، بتا دو ذرا، اب ہم اسے پہلے پارے سے لے کر 30 پارے تک سنائیں گے کہ بھائی قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ سنائیں گے، اس کی تشریح بیان گے، تو یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو کوئی بات ایسی ہونی چاہیے مختصر سی کہ ہم چند سیکنڈوں کے اندر کسی کو بھی بتلا دیں کہ بھائی پورے قرآن کریم کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، کہ پورے قرآن کریم کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کوئی بھی قرآن کریم کی صورت ہو، کوئی بھی آیت ہو، وہ اس سے متعلق ہے۔ اس لیے ہم قرآن کریم کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ، پورے قرآن کریم کا نچوڑ جو ہے وہ چند باتیں ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں توحید، رسالت، قیامت، ماننے والوں کا تذکرہ اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ، اور آخرت۔ کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ توحید، رسالت، آخرت، ماننے والوں کا تذکرہ اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ، یہی، اور قیامت، 6 ہو گئی۔ تو یہ 6 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی پوچھنے لگے کہ بھئی قرآن کریم کا خلاصہ بتاؤ، تو ہم اسے گنتی کا فوراً بتلا دیں گے کہ قرآن کریم میں توحید، رسالت، قیامت، آخرت، ماننے والوں کا تذکرہ اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ، یہ 6 باتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ جو بھی کوئی صورت ہوگی یا آیت ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا تعلق ان 6 میں سے کسی ایک سے نہ ہو، ضرور بھی ضرور کسی نہ ایک سے ضرور ہوگا۔ تو یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، قیامت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، ماننے والوں کا تذکرہ اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ، یہی سلسلہ پورے قرآن کریم میں آئے گا۔ کبھی کسی انداز سے آئے گا، کبھی کسی انداز سے آئے گا، لیکن آئے گا انہی کا تذکرہ، اس کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں آئے گا۔ اس لیے یاد ہو گیا ہمیں کہ قرآن کریم کا خلاصہ، پورے قرآن کریم کا خلاصہ 6 چیزیں ہیں: توحید، رسالت، قیامت، آخرت، ماننے والوں کا تذکرہ اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ۔ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اسے ہمیں یاد رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، کم سے کم پورا خلاصہ تو ہمارے ذہن میں آ جائے۔ پورا قرآن نے صحیح، اس کا خلاصہ تو ذہن میں آ جائے گا، ہم دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں اور خود بھی سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہم بس یہیں پر روک دیتے ہیں کہ ہمیں ایک تو الحمدللہ کہنے کی عادت اپنانی ہے، اور دوسرا ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ 6 باتیں ہیں: توحید، رسالت، قیامت، آخرت، ماننے والوں کا تذکرہ اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ۔ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ جو بھی آیت آئے گی، جو بھی صورت آئے گی، کسی نہ کسی سے اس کا تعلق ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔